لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. حدیث شریف میں کیا پیاری تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سے کسی کو اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھتا ہو. حسن ظن رکھے ہوئے ہو اس حال میں موت آئے. اس میں تعلیم ہے کہ زندگی تقوی سے گزارو تو پھر تمہیں دل میں حسن ظن رہے گا. جیسی زندگی گزارتا آدمی اسی حال میں موت آتی ہے. تو تقوی سے رہو. اس میں حسن ظن کا اثر ہے خدا سے. متقین کو خدا سے خوشگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور فساق و فجار کو رفتہ رفتہ خدا سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. اور خدا سے بدزن رہنا، بدگمان رہنا تو بالکل ہی ہلاک کرنا ہے اپنے کو. شیطان بدگمان ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے. بدگمانی نہ ہو خدا سے. گناہوں میں زندگی گزاریں گے، سوء ظن، بدزنی، اللہ سے بھی بدگمانیاں. شیطان کو داخل ہونے دے دیا دل میں، اور شیطان آ کے کیا تصرف کرے گا؟ کوئی تقوی سکھائے گا دل میں. شیطان کو گھر میں کوئی آنے دے اور پھر چاہے کہ گھر میں بس ہر طرف سجدے ہوں، اشک باری ہو، تلاوت ہو، یاد حق ہو. ایسا کیسے ہوگا؟ شیطان آئے گا تو شیطانیت ساتھ لائے گا. جب شیطان آئے گا تو بھی شیطانیت تو ساتھ لائے گا. ایک جگہ ہم نے کہا کہ گناہوں میں پڑے رہنے سے آدمی شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان کا مقرب بن جاتا ہے، اور شیطان خدا کی رحمت سے مایوس ہے، خدا سے مایوس ہے. سوء ظن خدا سے بہت خطرناک بات ہے. اللہ کے بندوں سے بدگمانی بری ہے تو اللہ کے ساتھ سوء ظن تو یہ بہت ہی برا ہے. حسن ظن ہو، حسن ظن رکھے، اپنی سخاوت سے ہمیں بخش دے گا، بخشش فرما دے گا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث پاک میں ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. ایسا گمان کرتا ہے بندہ ویسا ہی خدا کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. تو اس حال میں موت نہ آئے تم میں سے کسی کو. حدیث شریف میں تعلیم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھتا ہوں. تو اچھا گمان رکھیں، خدا سے خوش گمانی.